حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات آگے آ جائیں آگے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں بہت آگے آ جائیں میں کچھ نہیں کہوں گی آپ کے پاس صلوات پڑھ لیں ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک سورہ فاتحہ جو ہے وہ برائے ہدیہ مولا عباس گلشدہ کربلا اسیران کربلا یوم مرسلین و صدیقین کے ہدیے کے لیے پڑھی. فاتحہ پڑھنی ہے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اول اور آخر درود کے ساتھ. اور ایک پڑھیے فاتحہ تمام مومن و مومنات حضرت آدم سے لے کے آج تک جو لوگ پیوند زمین ہوئے ان کے لیے اور حاضرین کے اور بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے میں سورہ فاتحہ پڑھی تاکہ پھر میں آگے سب کا نام دوں. سید منظور حسین میر یعقوب حسین اور ان کی ازواج امیر حضرت ابن سید منظور حسین سید قمر حسین زیدی اور سید سراج الحسن زیدی صاحب سب کو فاتحہ پڑھی گئی ہے وہ بس ہوا. چلو پڑھی گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المعمین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. صلوات براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین وأذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین. صلوات میں نے جس سورہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ توبہ ہے اور آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پروردگار عالم کی طرف سے ہی موقوف ہے منع ہے کہ اس کے اندر صرف پروردگار عالم نے جو ہے اپنا غضب ظاہر کیا ہے. کچھ سورے ایسے ہیں جن کے اندر پروردگار عالم کا صرف رحم ہی رحم ہے جیسے کہ سورہ الحمد ہے اور اس کے اندر پروردگار عالم نے وہ لیٹرز بھی رکھنا پسند نہیں کیے جن سے غضب ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ لیٹرز بھی رکھنا پسند نہیں کیے پروردگار عالم نے کہ جن سے غضب ظاہر ہوتا ہے. جیسے شین ہے سمجھے شین سے شقیق یعنی کہ جہنم میں جو چیخیں بلند ہوں گی اس کا ذکر ہے تو وہ سورہ الحمد میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی شین ہے ہی نہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں
تو زوئے ہے، زوئے سے زے ہے، زے سے زقوم، یعنی کہ وہ تھوہر کا درخت جس کا جو ہے شربت، جس کا جو ہے ایک جوس جو ہے وہ سب کو جہنمیوں کو پلایا جائے گا اور لوگ اس کی کڑواہٹ سے چیخ رہے ہوں گے. تو پروردگار عالم نے زے کو بھی نہیں رکھا ہے. تو ایسے کہا جائے کہ 7 لیٹرز ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے الحمد میں، سورہ الحمد میں جس کی اس کی تعریف کی گئی ہے، وہ رکھنا بھی پسند نہیں کیا ہے. اسی طرح اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے اپنا غضب ظاہر کیا ہے، اور اس سورہ کو میں غدیر کی کہا جائے کہ بیس کہتی ہوں، اساس کہتی ہوں، اس لیے کہ اسی سے چلنے، اسی آیت کے، اسی سورہ کے بعد سے جو ہے وہ کیا ہے، غدیر خم کا واقعہ پیش آیا، یعنی کہ غدیر خم میں اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے عجیب کمال ہے اس فرش کا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، ہماری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اتنے فیملیئر ہو جاتے ہیں کہ ایک ذکر میں کروں صلوات فوراً آپ لوگوں کی طرف سے آ جاتی ہے. ایک ذکر یہاں پہ مولا کی شان میں ہو، ہر کوئی جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے، ہر کوئی سبحان اللہ بول رہا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے، یہ کیا تاثیر ہے؟ جو پاک و پاکیزہ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کہنے والے جو کہا جائیں کہ آپ کے جو دہن ہوتے ہیں، وہ بھی دہن مشکل الفاظ اس لیے کہ اب کیا کریں، اردو ایسی ہے کہ مشکل الفاظ بولنے پڑتے ہیں اور کچھ ممبر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن آرام سے منہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن دہن اس لیے کہ خوبصورت الفاظ مولا کی نظر میں بارگاہ میں جانے چاہیے، اچھے الفاظ ہونے چاہیے، اور کچھ اس جگہ کی بھی ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہی قیمت ہے کہ ہم اچھے خوبصورت الفاظ مولا کی شان میں بیان کیے جائیں، اور جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے نا، صلوات پڑھیں. دیکھیں 4 بجے کی نیند نہیں چاہیے، 4 بجے کا جذبہ چاہیے. عصر کا وقت ہے، مولا کا وقت ہے، سمجھے یہ وقت حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے. یہ عصر کا وقت، ٹھیک ہے، یہ عصر کا وقت جو ہے نا یہ مولا سے منسوب ہے. ٹھیک ہے، ظہر کا وقت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. عصر کا حضرت علی علیہ السلام سے. میری بات ہوئی ہے، پھر سلوات پڑھ لیجیے گا، زور سے پڑھیے گا، پھر پتہ ہے. تو کیا ہے کہ یہ عصر کا وقت مولا علی سے منسوب ہے. سمجھے، انسان گھاٹے میں، جو علی کو چھوڑ دیتا ہے وہ گھاٹے میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، جو علی کو پکڑ لیتا ہے، علی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہی اصل میں فائدے مند انسان ہے. کیونکہ فائدہ دیکھیے جس کو نظر آئے گا وہ ادھر ہی جائے گا، ہے نا. کچھ لوگ فائدے کے چکر میں گھاٹے میں چلے جاتے ہیں، تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور 4 بجے کا یہ جو جھپکی ہے نا، یہ خواتین کو چھوڑ دینی چاہیے. سب یہاں کام کرنے والی لیڈیز ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج سیٹرڈے مل بھی گیا ہے، اور ماشاءاللہ سب آپ لوگ آ بھی گئے ہیں. تو آپ سب کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی کہا جائے کہ تمام سعادت مندی اور تمام توفیقات کی بلندی کے لیے، اور فرش آزاداری کے وسعت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی تو میں نے جو سورہ سلیکٹ کیا، سمجھے، سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ یاد رکھ لیجئے. کوئی بولے کہ بھائی یہ غدیر کی تم لوگ باتیں کرتے ہو، غدیر کے اوپر بیان کرتے ہو، غدیر کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہو، کہو ہم کیا بیان کرتے ہیں، یا نبی نے خود بیان کر دیا ہے، ہمارا کیا قصور ہے. اللہ چاہتا ہے علی کو عزت دینا، علی کو عظمت دینا. علی کی عظمت ہے، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، نہ علی کو ضرورت ہے. علی کو ضرورت، آپ اور میں تو علی کو نہیں دے سکتے نا. علی نے ہمیں عزت دی ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ورنہ ہماری اوقات ہے کہ ایک فرض بھی ہم اپنی مرضی سے بچھا لیں. تو بس کیا ہے کہ یہ سورہ اس لیے اساس ہے غدیر کی. کوئی غدیر پہ بات کہے، کہا جاؤ سورہ توبہ پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا کہ کس کس کا انکار کیا ہے پروردگار عالم نے. اور پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے؟ برات من اللہ و رسولہ. برات کون کر رہا ہے؟ یعنی چھوڑ رہا ہے، دفع کر دو، خود دور کر دو، یعنی مجھ سے بات ہی نہ کرو، میں جانتے ہی نہ تمہیں، مجھ سے دور رہو. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہنے والی شخصیات کون سی ہیں؟ یہ بزرگ ہستیاں کون سی ہیں؟ براتم من اللہ ہے، اللہ اور اس کا رسول برات کر رہے ہیں. کس سے برات کر رہے ہیں؟ جو کہ کیا ہے، مشرکین ہے. جو شرک کرے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا ہمسر بنانے کی کوشش کرے گا. ہم یہاں بہت سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہمسروں کے درمیان ہی تو رہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اللہ کس سے برات کر رہا ہے؟ اللہ انہی لوگوں سے برات کر رہا ہے. اور صرف یہ تو ظاہری دکھنے والے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ شرک ہے نا، ہے، یہ بات یقینی ہے، سب کو پتا ہے، صحیح بات ہے نا، ایسا ہی ہے.
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا رشتہ داری لگا دینا شرک میں آ جاتا ہے نا. اللہ کے ساتھ کسی کو رشتہ دار بنا دینا جو ہے وہ شرک میں آتا ہے, اور وہ بیٹا بن جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نہ کوئی شادی کی ہے اور نہ کی کوئی کہا جائے کہ نہ کوئی اولاد ہے. ہاں, اللہ کا خاندان موجود ہے اور اس خاندان کا نام ہے محمد والے محمد. اور پھر تیسری آیت جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد میں, تیزی سے جا رہی ہوں سمجھنے کے لیے, اگر کسی کو وقت چاہیے ہو تو بعد میں مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا, لیکن یہاں میں بہت تیزی سے جا رہی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ دیکھے جاؤں. آپ لوگوں کو سلو میں کر نہیں پاؤں گی, اس لیے کہ کچھ چیزیں جو ابل کے آ رہی ہوتی ہے نا اس کو سلو نہیں کیا جا سکتا, اس کے اوپر پھر کوئی وال نہیں لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ سلوات پڑھ لیجیے گا. میرے لیے سب سے بڑی سعادت مندی جو ہے, میں تو مولا کی مجلس سے کافی سالوں سے پڑھ رہی ہوں, لیکن آج میری سعادت مندی ہے کہ میں اپنی چچی کے سامنے بھی مجلس پڑھ رہی ہوں. تو یہ ان کی بھی صحت اور سلامتی کے لیے ایک دفعہ سلوات ضرور پڑھ لیں. پھر پروردگار عالم ارشاد فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے اذان ہوتی ہے. اذان کا مطلب کیا ہے؟ اعلان ہوتا ہے. اذان کا مطلب اعلان ہے نا, ہر وقت, یعنی کہ آپ کے 5 وقت اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے نا. لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی حجت اللہ, یہ سارے اعلانات ہیں نا بھائی. اذان کا مطلب اعلان, یعنی کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے. اذان من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان اعلان کیا جاتا ہے. عربی میں اعلان کو اذان کہتے ہیں. تو ہر دفعہ اعلان کیا جاتا ہے. کیا اعلان کیا جاتا ہے؟ الی الناس یوم الحج الاکبر, کہ کون سے یوم الحج الاکبر کو بھی یہاں میں بتاؤں گی. یہ اذان ہے ہی کیا چیز, کس بات کا اللہ جو ہے اعلان کر رہا ہے, کس چیز کا اللہ اعلان کر رہا ہے؟ اللہ جو ہے غدیر کے دن جو ہے نبی سے کہتا ہے کہ یا نبی آپ اعلان کر دیجئے. کس چیز کا اعلان کر دیجئے؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا. سمجھے, اذان کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ اور اسی دن سے پہلی دفعہ اگر کسی صحابی نے اذان میں علی ولی اللہ کا, اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کا اعلان کیا, تو وہ حضرت جو ہے وہ حضرت سلوات پڑھے گا. وہ بلال حبشی تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا ہے. اور کہا جائے کہ اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری نے اس بات کا اعلان کیا, اور لوگوں نے فوراً دوڑ کے آئے. جن لوگوں نے علی کی بیعت کی تھی وہ سارے اس دن دوڑ کے آئے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بدعت ہو گئی ہے. بدعت ہی ہوئی نا, اپنی طرف سے کوئی چیز اسلام میں داخل کر رہا ہے کہ بدعت ہی ہو گئی نا. بدعت کا مطلب پتہ ہے, اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز بنا لی جائے, کوئی ایسا قانون بنا لیا جائے اسلام کے اندر جو موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, فوراً پہنچے, شکایت کر رہے ہیں کہ جی یہ بلال حبشی نے بھی اور سلمان فارسی اور جابر بن عبداللہ انصاری نے, یہ ساروں نے مل کے اعلان کر دیا ہے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کا اعلان کر دیا ہے. نبی نے کہا علی کی شکایت لے کے نہ آیا کرو میرے پاس, سب سے گرا مجھے یہی گزرتا ہے کہ کوئی علی کی شکایت میرے پاس لے کے آئے. جو کر رہے ہیں علی کے لیے کر رہے ہیں اور بالکل صحیح کر رہے. اگر علی ایک وادی میں اکیلے چل رہے ہوں اور تمام بنی آدم, پورا انسانوں کا قبیلہ ایک الگ وادی میں چل رہا ہو, تو جابر تم سن لو کہ تم علی کے ساتھ ساتھ چلنا, تو کیونکہ علی تمہیں راہ ہدایت پہ رکھیں گے, علی تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے. تو بس اسی بات کا اعلان. گھبرائے نہیں, اگر مشکل ہے تو آسان کر دوں. اور ہے مشکل اگر لگ رہی ہے, کیونکہ میں کراچی کی آتی ہوں, یہ امریکہ ہے. ہاں جی, پاکستان والے جو ہیں وہ کراچی والے وہ دین میں ذرا تیز چل پڑے, سمجھے. یہاں والے لوگ آ رہے ہیں, وہاں گاڑی پہ چلتے ہیں سمجھے, جو کہ 100 کی سپیڈ سے جاری ہوتی ہے, اور یہاں پہ ذرا سلو سپیڈ 25 پہ چلتے ہیں. نہیں چلے تو چالان ہو جائے گا, ڈر لگتا ہے. سلوات پڑھیے گا. دیکھیے یہ باتیں اس لیے بھی
ہوتی ہیں کہ آپ میں اور مجھ میں کوئی تھوڑا سا تعلق پیدا ہو جائے, آپ مجھے سمجھ جائیں, میں آپ لوگوں کو سمجھ جاؤں, ٹھیک ہے, پھر مجھے بھی سمجھ آ جائے گی کہ کتنے کتنے کس کا کہاں تک ذہن جا رہا ہے, کوئی کیا کچھ لے کے اٹھ سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ صراط مستقیم لے کے اٹھیے. صراط مستقیم کون ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا یا علی آپ صراط مستقیم ہیں. اور پھر اس سورے پہ میں پلٹ کے واپس آتی ہوں کہ یہ جو سورہ توبہ ہے یہ بڑی عجیب سورہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھیجا ہے کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق بھیجا ہے, صدیق نہیں ہے, صدیق علی ہے. یا علی آپ صدیق بھی ہیں, یا علی آپ فاروق اعظم بھی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اس لیے کبھی بھی صدیق کو برا نہ کیجیے, کہیے گا نام لے کے بھلے جس کو بھی آپ کچھ کہتے ہیں وہ کہتے رہے, لیکن صدیق میرے مولا علی ابن ابی طالب ہیں, فاروق اعظم میرے مولا علی ابن ابی طالب ہیں. فاروق کا مطلب بھی سمجھ لیجیے, فاروق کا مطلب ہے جو حق اور باطل میں تفریق کرے. حق اور باطل میں تفریق کس نے کی؟ آپ لوگ کو ساری واقعات جانتے ہیں, مولا علی ہے جو حق اور باطل میں تفریق کرتے ہیں. صدیق وہ ہوتا ہے جس نے کبھی زندگی میں, مطلب ہم بھی صدیق نہیں ہے نا, جس نے کبھی زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہ بولا ہو, یعنی کہ اس سے شائبہ بھی نہ ہو. وہ کون ہو سکتا ہے؟ یا نبی اکرم خود ہے, یا علی ابن ابی طالب ہے, یا ان کا گھرانہ ہے, وہی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں, ورنہ ہم لوگ بھی مصلحتاً. اور پھر میرے مولا الگ بھی فرما رہے ہیں اگر مصلحتاً جھوٹ بولنا پڑے تو بول دیا کرو, فساد سے بچا کرو. سلوات پڑے گا. تو کیا ہے کہ یہ سورہ لے کے بھیجی ہے کس کو؟ حضرت ابو بکر کو. لیکن کیا ہے کہ پیچھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے کہ یا نبی یا خود جائیے سورے کو لے کے, یا اپنے جیسے کو بھیجیے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آنے کے بعد سے کہتے ہیں یا علی آپ تیار ہو, میری اونٹنی غصبہ پہ سوار ہوئی ہے, اور فی الفور جا کے ان آیتوں کو لیجیے ان سے, اور اس کی تلاوت آپ کریں یا میں کروں. تو آپ جائیے اور آپ ان آیات کی تلاوت کیجیے. کہ بس حضرت علی علیہ السلام مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہوئے. ہر کوئی نہیں سوار ہوتا نبی کی اونٹنی پر, ہر کوئی نہیں سنبھالتا. جو جیسا ہوتا ہے, جس جیسا ہوتا ہے اسی کو نبی کی اونٹنی پہ سوار ہونے کی اجازت ملتی ہے. ورنہ تو جانے والے پہلے بھی تھے, وہ جا سکتے تھے نبی کی اونٹنی پہ سوار ہو کے. نہیں, علی کو بھیجا ہے. جیسے دیکھا کہ جو ہے وہ نبی کی اونٹنی نظر آ رہی ہے, میں نے کہا دیکھنے والے نے اونٹنی دیکھی, دیکھتا تو اوپر علی ابن ابی طالب سے نظر آتے, تو اونٹنی کو پہچان لیا, علی کو نہیں پہچانا, ہے نا. اونٹنی کو پہچان لیا, علی کو نہیں پہچانا. اب اونٹنی آ رہی ہے, کون آ رہا ہے بھائی؟ تو نظر بیٹھنے والا بھی تو نظر آئے گا نا, صرف اونٹنی تھوڑی نظر آئے گی. بن رہے ہیں یہاں پہ کہ اونٹنی آ رہی ہے, نبی کی نبی آ رہے. اب جو نزدیک آئے تو منہ بن گیا کہ دیکھا کہ علی ابن ابی طالب ہے. آپ کس سلسلے میں آئے ہیں یا علی یہاں پہ؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معزول کر دیا ہے, آپ کو آپ کے عہدے سے گرا دیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو آپ کے عہدے سے گرا دیا ہے. ان آیتوں کی تلاوت آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. نبی کی طرف وحی ہوئی ہے کہ یا آپ جائیں یا آپ جیسا جائے. تو نبی کا جیسا میں ہی ہوں, ٹھیک ہے. نبی نے آپ کو اخوت میں آپ کا بھائی نہیں بنایا, بلکہ نبی نے علی کو اپنا بھائی دنیا اور آخرت میں بنایا ہے. تو بس ان آیات کی تلاوت میں کروں گی, میں کروں گا. اور کیا ہے کہ علی جو ہے وہ تلوار نکالتے ہیں اور صفا و مروہ کے درمیان عرفات میں اور مشعر الحرام کے اندر کھڑے ہو کے اس شیر کی طرح سے ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں پڑھ بھی نہیں مار سکتے, ورنہ ان پہ تو شاید چڑھائی ہو جاتی, وہ مارے جاتے, یا پھر نیگوسیشن کر کے وہ واپس آ جاتے. تو یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ بغیر تلوار چلائے, تلوار نکالی ضرور ہے لیکن بغیر چلائے جو ہے وہ فتح کر کے آئے. اور کیا ہے کہ ان آیتوں کی تلاوتیں کر کے آئے. اور اس دن کے بعد سے تمام مکے کے اندر, مکہ میں جو ہے وہ غیر مسلموں کا داخلہ بند ہو گیا, اور آج تک اب کوئی نہیں جاتا ہے, ٹھیک ہے. جانا اس دن سے اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس میں نہ کافر جا سکتے ہیں, نہ مشرکین جا سکتے ہیں, یہ لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے ہیں, یہ کسی معاملے میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. اس دن سے حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ تالا لگا کے آ گئے کہ دیکھو آج کے بعد سے نہ مشرک آئے گا اس جگہ پہ, نہ کافر آئے گا. تو یہاں ہو گئی بات تمام. میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کرتی چلو کہ حضرت علی علیہ السلام سے بہت سارے واقعات ہیں, اور صرف میرے مولا جو تھے نا وہ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے آئے تھے, تمام نبیوں کی نصرت کی ہے, تمام نبیوں کی نصرت کی ہے. اور ہم بھی جب بھی کبھی آواز دیتے ہیں فوراً کیا منہ سے نکلتا ہے, تو کیا ہے کہ ایک مولا سے کسی نے پوچھا ہے
इससे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से सवाल किया है कि मौला ये बताइए कि वो कौन सा छोटा सा अमल है, छोटा अमल है जिसका सवाब बहुत ज्यादा है, जिसकी जज़ा बहुत ज्यादा है। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम एक दफा मोहब्बत से, जब तुम एक दफा मार्फत से, जब तुम एक दफा जो है बहुत अपने दिल के करीब महसूस करते हुए या अली मदद कहते हो, तो तुम 500 साल का जो फासला है वो जन्नत का तय कर लेते हो, और तुम्हें 16,000 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता रहता है। 16,000, वो भी मौला का पढ़ा हुआ कुरान एक दफा। जब तुम दूसरी दफा कहते हो तो तुम फिर 500 साल का फासला तय कर लेते हो, और जब तुम तीसरी दफा या अली मदद कहते हो तो तुम जन्नत का रास्ता तय कर लेते हो। नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद हक है। हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली वली को उठा के हाथों में नबी ने सबको दिखाया। बेशक, बेशक। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये राज सबको सुनाया, ये राज सबको सुनाया। मेरे रसूल का फरमान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला, अली मौला, नारे हैदरी, हैदरी, इमाम ज़माना बुलंदतर सलवार। एक दफा मैंने कराची में ये वाला वाकया पढ़ दिया था, उन्होंने मुझे मजलिस नहीं पढ़नी थी, वो सारे वक्त याली याली करते रहे। मैंने कहा मैं पढ़ के बताऊं या अली बताऊं, या आप नारे से यह कहना हमें नारा ही काफी है, याली मदद है, यही तो इसमें आजम है। यही तो पढ़ा था आपसे बरकिया ने, याली मदद क्या है कि एक दफा दफ्ते बिल्किस मंगाया था, ऐसे हिम्मत नहीं थी, जिसके पास 2 हरूफ हो वो कैसे लाएगा जब तक याली मदद ना कहेगा। तो देख लीजिए या अली 2 ही तो बन गए। सलवात पढ़िए। बड़ा दिलचस्प वाकया है, मौला का ही है, मौला ने सबकी मदद की और आज भी करते हैं। कि हजरत सलमान फारसी जो थे वो बैठे हुए थे, 360 साल की उम्र है हजरत सलमान फारसी की, 360 साल की उम्र है, और हजरत अली 26 साल के। दोनों बैठे हुए, एक दफा मौला ने कंकरी उठाई और सलमान की तरफ उछाल दी। ठीक है, मजा में उछाल दिया मौला ने। सलमान कहने लगे या अली अपनी उम्र देखिए और आप मेरी उम्र देखिए, संगे आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मौला ने कहा सलमान तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी उम्र है और मेरी कितनी है? कहा मेरी तो 360 साल है और आपकी 26 साल उम्र है। कहा कि ये बताओ कि एक वक्त था कि जब तुम जो है एक नहर में गुस्ल कर रहे थे, तुमने अपने कपड़े बाहर रखे हुए थे, ठीक है, एक शेर आया तुम पे हमा किया, तुम्हें चाहता था कि नुकसान पहुंचा दे, तो तुमने क्या किया? कहा मैंने कहा या फारिसुल हिजाज अदरिकनी, या फारिसुल हिजाज अदरिकनी, या फारिसुल हिजाज। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि एक घोड़ा सवार आया और उसने उस शेर पे हमला किया और शेर को मार भगाया और मेरे कपड़े मेरे हवाले किए। जब मैं नहर से वापस आया तो मैंने जो है एक फूल जो है, फूल की टहनी, वो उसे हदिये के तौर पे पेश किया। जब मैंने उसे पेश किया उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो चला गया। अभी ये बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मौला ने अपनी आस्तीन में से टहनी निकाली। क्या ये वाली थी? ये वाली थी। सलमान हैरान हो गए, कहने लगे मौला ये आपके पास कहाँ से? दौड़े दौड़े नबी के पास पहुंचे, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली ने वो टहनी मुझे दी। कहा पहचाना नहीं, ये फारिसुल हिजाज, ये अली इब्ने अबी तालिब है। सलमान तो देखिए कि इनकी अजमतों को हमेशा पेश नजर रखिए। जब इनकी अजमतों को पेश नजर रखेंगे ना तो फिर आपको पता लगेगा कि आप किस दर से मुतमस्सिक हैं। और वही बात है कि मौला ने दुआएं की हैं, समझे, अपनी हाजात में सबसे अहम तरीन हाजात कौन सी थी? मौला अब्बास। ठीक है, हर शख्स चाहता था नबी के घराने का कि करबला में उसकी कुर्बानी होनी चाहिए, कुर्बानी उसकी तरफ से होनी चाहिए, वो अपनी नज़र परवरदिगार आलम के सामने पेश करे। मौला की भी यही बात थी। मौला ने दुआ की कि परवरदिगार आलम मुझे एक ऐसा बेटा अदा कर जो हुसैन का बाजू,
اور آپ سب دیکھتے ہیں جتنے بھی واقعات سنتے ہیں، مولا عباس تمام انتظامات سنبھالنے والے، تمام جو ہے مولا کا تمام کاروبار، جو بھی مولا کے دن اور رات کے حساب کتاب تھے، ان سب کا خیال رکھنے والے میرے مولا حضرت عباس علیہ السلام، جیسے کہ حضرت علی نبی اکرم کے ساتھ تھے، ہے نا، اسی طرح سے مولا عباس۔ اور پھر کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تمام علماء یہ بات پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس نے جنگ کی اجازت مانگی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، مولا نے جنگ کی کبھی اجازت نہیں مانگی تھی۔ محرم میں جنگ حرام ہے، امام حسین نے جنگ نہیں کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے دفاعی جنگ کی ہے، اپنے پروٹیکشن میں جنگ کی ہے، اور پروٹیکشن کی جنگ واجب ہے، کیونکہ ہر کسی پہ واجب ہے کہ وہ اپنے پروٹیکشن پہ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے، وہ اپنا جو ہے جواب دے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کیا، اور یہاں پہ مولا عباس کو جو اجازت نہیں ملی ہے نا، وہ یہی ہے۔ اجازت تو مانگی بھی نہیں ہے، یہ ہمارے لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھ دیا، مانگی بھی نہیں ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ جب دیا ہے نا کہ جاؤ اور پانی لے کے آؤ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 4 لوگ ایسے تھے کربلا میں، اگر وہ جنگ کی نیت سے جاتے تو یہ 9 لاکھ کا لشکر بھی کچھ نہیں تھا، اور یہ 30,000 کا لشکر بھی کچھ نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ جو کہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے، حضرت محمد حنفیہ، حضرت عباس اور امام حسین یا امام زین العابدین، یہ 4 لوگ ہی کافی تھے اس اگر جنگ ہوتی تو۔ نہیں، جنگ نہیں تھی، یہ دفاع تھا، دفاع۔ اور پھر کیا ہے کہ مولا کی کہا جائے کہ طاقت اتنی تھی کہ قمر بنی ہاشم کہا گیا نہ، ہاشم ان کے 4 فادرز میں جو ان کے پردادا تھے ان کا نام تھا ہاشم، لیکن یہاں پہ قمر بنی ہاشم کہ مولا اتنے لمبے چوڑے قد و قامت کے تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھسٹتی چلی آتی تھی، تو دیکھتے تھے جہاں سے لوگ گزرتے تھے ان کے چہرے کی رونقوں کو، ان کی روشنی کو دیکھ کر انہیں قمر بنی ہاشم کا نام دیا گیا، یعنی کہ صرف ڈیل ڈال کو دیکھ کے، ان کے کہا جائے ان کی روحانیت ان کے چہرے سے ساطع ہوتی تھی، ان کی مدیت ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب قافلہ چل کے کربلا آیا ہے نا، تو مولا ساتھ ہیں، قدم بقدم، جہاں حسین کا خون گرنا ہے، جہاں حسین کا پسینہ گرنا ہے، وہاں حضرت عباس کا خون گرنا ہے۔ یہ تیاری تھی میرے مولا کی، لیکن کیا ہے کہ اتنی طاقت کو کم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے ذمہ ایک کام لگایا کہ عباس پانی پہ تو پہرا ہے، سمجھے بچوں کو پانی چاہیے، تم جو ہے خیموں کے پیچھے کنواں کھودنا شروع کرو۔ اور میرے مولا نے 10-10 فٹ کے، فرات ساتھ بہ رہا ہے، پانی آنے میں کتنا دیر لگتا ہے، آج بھی تو گھوم رہا ہے نا پانی، آج بھی تو پانی ساتھ گھوم رہا ہے مولا عباس کے روزے پہ، اس دن آنے میں کیا تھا اسے، 10-10 فٹ کے 10 کنویں مولا نے اکیلے کھودے اور پانی نہیں نکلا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نیزہ مارتے ہیں زمین پر اور کہتے ہیں سکینہ پانی پینا چاہتی ہوں کہ یہ پانی ہے، لیکن میرے نانا کی امت کی بخشائش کے ذمہ دار بیوی منع کر دیتی، اور وہی مشق سکینہ لے کے جب چلتے ہیں، لے کے آتے ہیں اجازت لینے آتے ہیں نا، کہ سکینہ گود میں ہے، اور مولا ایک دفعہ جب حضرت عباس کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں، کیا غریبی آ گئی میرے امام کہ وہ عباس علمدار جس کو دیکھ کے علم میرے مولا نے کہا تھا عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب جانے کی اجازت مانگی ہے تو کہتے ہیں کہ عباس تم میرے جو ہے وہ لشکر کے علمدار ہو، لشکر کے تم میرے علمدار ہو۔ عباس دائیں دیکھتے اور بائیں دیکھ کے کہتے ہیں نہ میمنہ ہے، نہ میسرہ ہے، نہ حبیب ہے، نہ جون ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، مولا کون سی فوج، بس میں تو علم بردار رہ گیا۔ ایک دفعہ میرے مولا اجازت دیتے ہیں، مبارز طلبی ہو رہی ہے آدھا کی طرف سے، کہتے ہیں جاؤ عباس مشق سکینہ لے کے جاؤ اور بھر کے لاؤ بچوں کے لیے۔ مولا اجازت دیتے ہیں، اور جب سکینہ کو گود میں دیکھتے ہیں نا تو مولا زیر لب ایک جملہ ادا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے سکینہ میرے عباس سے خبردار، ارے میرا کڑیا جوان بھائی ہے۔ عباس چلے، بچے سارے خیموں پہ جمع ہو گئے، ایک دفعہ نظر ڈالتے ہیں، ہاں جو ہے وہ امو کا علم نظر آ رہا ہے، بچوں صبر رکھو ابھی پانی آ جاتا ہے، ابھی پانی آ جاتا ہے۔ بس ایک دفعہ ہنگام ہوا ہے، تمام فوج عباس کی ہیبت دیکھ کے دریا چھوڑ کے فرار ہوئی ہے۔ عباس اترے دریا میں، ایک دفعہ سوکھی ہوئی مشق سکینہ بڑھنا شروع ہوئی ہے نا،
مش نے بھی جواب دے دیا. اتنی سوکھی تھی کہ بھرنا محال تھا. کہتے مولا حسب وفادار تو بھی پیاسا ہے پانی پی لے. کہا مولا جلدی کرے سکینہ پیاسی ہے. مشق سکینہ بھر کے جب میرے مولا نکلے ہیں نا, جو فوجیں بھاگی تھی, ایک دفعہ ہمارے ساتھ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, ارے یہ پانی خیمہ حسینی میں نہ جائے, فتح نصیب نہ ہوگا. عباس سکینہ کی مشق کو سینے میں چھپائے اب جو چلے ہیں اب عالم سنبھالے ہوئے. چاروں طرف سے نرغے آدھا نے حملہ کیا. کبھی علم جھکتا تھا کبھی سیدھا. سکینہ کی آس بندی تھی, بچے انتظار کر رہے تھے. ایک دفعہ دیکھا علم زمین پہ گر چکا ہے, نظر نہیں آتا. میرا مولا, ایک دفعہ ایک شقی نے ایسی تلوار لگائی, میرے مولا بایا بازو. ایک واحد ایسی شخصیت ہے جس کی 3 زیارتیں ملتی ہے. روزہ لگے کفین لگے. ارے دایا بازو قطع ہوا. مشق سکینہ سینے میں چھپی ہے, چاروں طرف سے تیروں کی برچھار ہو رہی ہے. ایک دفعہ ایک تیر, مشق سکینہ بہ گیا پانی. مولا نے کہا حسب وفادار اب خیمے میں کیا لینے جانا, پلٹ جا. اب جو پلٹے ہیں نا, چاروں طرف سے فوج نے حملہ کر دیا ہے. کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے, مولا یہ بتائیے آپ کے چچا تو بڑے لہیم شہیم سے تھے, بلند قامت تھے, ان کی قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ کہا میرے مولا نے, میرے چچا جب زمین پر آئے, ارے چاروں طرف سے آدھا نے حملہ کیا اور اتنے ٹکڑے کرتے. جب میں نے سمیٹا ہے, اصغر کے برابر کی خبر. آج بھی ہم سب عباس علمدار باب حوائج کے در سے کوئی پریشانی آئے, کوئی مشکل آئے, مشکل کشا کو بعد میں آواز دیتے ہیں, فوراً عباس علمدار کی حاضری مان لیتے ہیں. ارے مولا ہماری یہ محبت اپنی بارگاہ میں مقبول کیجیے گا, ہمیشہ اپنے در سے متمسک رکھیے گا. مولا آپ کے بھائی اور آپ کی زیارت کے جناب بہت مشتاق ہے مولا. ان سب کو جلد از جلد اپنے موسی کی ذریعے سے ہماری گناہ